عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ پچھلے کچھ ویڈیوز سے ہم اپنے درسی کتاب کا سبق مودۃ الوطن پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق میں ہمیں وطن سے محبت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور یہ ایک ڈائلاگ ہے ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کے بیچ میں، یعنی طلباء اور استاد کے بیچ میں، جس میں وہ وطن کے بارے میں بات کر رہے۔ ٹیچر نے ان کو بتایا ہے کہ اسکول میں ایک پروگرام منعقد کیا جائے گا۔ اب ٹیچر ان کو ایک وطن کیا ہوتا ہے، وطن کی اہمیت کیا ہوتی ہے، تو اس تعلق سے وہ بتا رہے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں سبق میں بتایا جا رہا ہے وَأَضَافَ الْأُسْتَاذُ قَائِلًا وَطَنُنَا هُوَ الْأَرْضُ الَّتِي نَشَأْنَا فِيهَا وَعَاشَ فِيهَا آبَاؤُنَا وَأَجْدَادُنَا نَتَغَدَّى بِخَيْرَاتِهِ وَنَرْتَوِي بِمَائِهِ۔ ابھی ہم یہاں تک دیکھتے ہیں، اس کے بعد میں پھر اگلی لائن دیکھیں گے۔ وا مطلب اور، اضافہ مطلب اضافہ کیا، الاستاد مطلب استاد ٹیچر، قائل مطلب کہتے ہوئے، وطن مطلب وطن، اور نا مطلب ہمارا، ہوا مطلب وہ، الارض مطلب زمین سرزمین، التی مطلب جو کہ، نشانہ مطلب پروان چڑھے ہم، فی مطلب میں، اور ہاں مطلب اس۔ اب ہم اس کو گرامر کے لحاظ سے سمجھیں گے۔ اضافہ ایک فعل ماضی ہے، جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ ہے واحد مذکر غائب کا، اور الاستاذ اس فعل کا فاعل بن جائیں گے، اسی لیے فاعل ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں ہے، اور اس کے آخری حرف پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیش آیا ہے۔ قائلاً یہ حال بن رہا ہے۔ حال اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ جب کوئی اسم کسی دوسرے اسم کی حالت بتانے کے لیے آئے تو اس کو ہم حال کہتے ہیں، اور حال حالت نصب میں ہوتا ہے۔ وطن مضاف اور نا مضاف الیہ، ہوا ایک ضمیر منفصل ہے، نشأنا فعل ماضی ہے جو جمع متکلم کا صیغہ ہے، فی حرف جر ہے، اور ہا ضمیر مجرور۔ ترجمہ دیکھتے ہیں ابھی ہم اس لائن کا۔ اور استاد نے یہ کہتے ہوئے اضافہ کیا کہ، یعنی استاد نے مزید اور کیا کہا، تو اس کو یہاں پہ اس انداز سے عربی میں بتایا جاتا ہے کہ استاد نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، یا یہ کہتے ہوئے اضافہ کیا کہ ہمارا وطن وہ سرزمین ہے جس میں کہ ہم نے پرورش پائی، یا جس میں ہم پروان چڑھے ہیں۔ اب آگے کیا اس وطن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ وَعَاشَ فِيهَا آبَاؤُنَا وَأَجْدَادُنَا نَتَغَدَّى بِخَيْرَاتِهِ وَنَرْتَوِي بِمَائِهِ۔ و حرف عطف، عاشا زندگی گزاری، فی مطلب میں، اور ہا مطلب اس، آباؤ مطلب آبا، اور نا مطلب ہمارے، وا مطلب اور، اجداد مطلب اجداد، اور نا مطلب ہمارے، نتغدہ مطلب ہم غذا حاصل کرتے ہیں، بی مطلب سے، اور خیرات مطلب بھلی چیزیں اچھی چیزیں، اور ہی مطلب اس کے، وا مطلب اور، نرتوی مطلب ہم سیراب ہوتے ہیں، بی مطلب سے ذریعے، ما مطلب پانی، اور ہی مطلب اس کے۔ گرامر کے لحاظ سے دیکھتے ہیں۔ عاشا ایک فعل ماضی ہے، صیغہ استعمال ہوا ہے واحد مذکر غائب کا، فی حرف جر، اور ہا مجرور، جر مجرور مل کر بن جائیں گے متعلق فعل۔ متعلق فعل کیا ہوتا ہے اس سے پہلے میں کئی بار بتا چکا ہوں۔ آباؤ مضاف اور نا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر بن جائیں گے معطوف علیہ۔ واو حرف عطف، اجداد مضاف اور نا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر بن جائیں گے معطوف، معطوف علیہ حرف عطف اور معطوف مل کر بنے گا فاعل عاشا فعل کا۔ نتغدہ ہم غذا حاصل کرتے ہیں، یہ ایک فعل مضارع ہے، اور جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ ہے جمع متکلم کا۔ بی حرف جر، خیرات مضاف، اور ہی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر بن جائیں گے مجرور بے حرف جر کا، اور بے حرف جر مجرور کے ساتھ بن جائے گا متعلق فعل نتغدہ کا۔
واو حرف عطف، نرتوی فعل مضارع ہے، صیغہ استعمال ہوا ہے جمع متکلم کا، بھی حرف جر، ما مضاف اور ہی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر بن جائیں گے مجرور، بھی حرف جر کا اور حرف جر مجرور کے ساتھ مل کے بن جائے گا متعلق فعل نرتبی فعل کا۔ ابھی ہم نے ایک گرامر کلاس سے اس جملے کو سمجھا، اب اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور اس میں ہمارے آبا و اجداد نے زندگی گزاری، یعنی ہمارا جو وطن ہے تو اسی کے اندر ہمارے آبا و اجداد بھی پلے بڑے اور انہوں نے اسی کے اندر ان کی پوری زندگی گزاری۔ ہم اس کی بھلی چیزوں سے غذا حاصل کرتے ہیں، یعنی اس کی جو بہترین جو پھل فروٹ اور اس کے بعد جو غلے ہے، جتنی بھی کھانے کی چیزیں ہم کو اس وطن سے حاصل کرتے ہیں تو اسی سے ہم غذا حاصل کرتے ہیں، اور اس کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں، یعنی اس وطن سے ہم کو جو پانی حاصل ہوتا ہے تو اسی سے ہم سیراب ہوتے ہیں، اسی سے ہماری پیاس بجھتی ہے، ہم اسی سے ہماری روزانہ کی زندگی چلتی ہے۔ تو یہاں پہ مختلف انداز میں ہم کو وطن کی جو احسانات ہیں ہم پر وہ ہم کو بتائے جا رہے ہیں۔ اب آگے کیا احسانات ہیں وطن کے تو وہ بتائے جا رہے ہیں، وَنَسْتَنْشِقُ هَوَاءَهُ وَتَحْمِلُنَا أَرْضُهُ تُظِلُّنَا سَمَاؤُهُ وَتُدْفِئُنَا شَمْسُهُ۔ وا مطلب اور، نستنشق مطلب سانس لینا، ہوا مطلب ہوا اور ہو مطلب اس کی، وتحمل مطلب تحمل مطلب اٹھاتی ہے، نا مطلب ہمیں، ارض مطلب زمین اور ہو مطلب اس کی، وا مطلب اور، تذل مطلب سایہ دینا اور نا مطلب ہمیں، سماء مطلب آسمان اور ہو مطلب اس کا، وا مطلب اور، تدفئ مطلب حرارت دینا، نا مطلب ہمیں، شمس مطلب سورج اور ہو مطلب اس کا۔ نستنشق ایک فعل مضارع ہے، صیغہ استعمال ہوا ہے جمع متکلم کا، ہوا مضاف اور ہو مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر بن جائیں گے مفعول بہ نستنشق فعل کا، وا حرف عطف، تحمل فعل مضارع، صیغہ استعمال ہوا ہے واحد مؤنث غائب کا، نا جو ضمیر ہے وہ مفعول بہ بن جائیں گی، اور ارزو مضاف اور ہو مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر بن جائیں گا فاعل تحمل فعل کا، وا حرف عطف، تظل فعل مضارع، صیغہ استعمال ہوا ہے واحد مؤنث غائب کا، نا مفعول بہ، یعنی جو ضمیر ہے نا ضمیر متصل ہے اور حالت نصب میں استعمال کی جا رہی ہے، سماء مضاف اور ہو مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر بن جائیں گے فاعل تظل فعل کا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مفعول بہ پہلے آ رہا ہے اور اس طرح ہو سکتا ہے، وَتُدْفِئُنَا شَمْسُهُ، تدفئ فعل مضارع، صیغہ استعمال ہوا ہے واحد مؤنث غائب کا، نا ضمیر متصل اور یہاں پہ حالت نصب میں آ رہی ہے مفعول بہ بن کر، شمس مضاف اور ہو مضاف الیہ مل کر بن جائیں گے فاعل تدفئ فعل کا۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحمل، تظل اور تدفئ یہ تمام جو افعال استعمال ہوئے ہیں تو یہ مؤنث کے استعمال ہوئے، اس لیے کہ ارض، سماء اور شمس یہ تینوں جو لفظ ہے یا الفاظ ہے تو یہ سب کے سب مؤنث استعمال ہوتے ہیں عربی میں۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اور ہم اس کی ہوا میں سانس لیتے ہیں، یعنی ہمارا جو وطن ہے تو اس کی ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں اور اس کی زمین ہمیں اٹھاتی ہے، یعنی اسی کی زمین پر ہم چلتے پھرتے ہیں، اسی کی زمین پر ہم نے گھر بنایا ہے، اسی کی زمین پر ہم پڑھتے لکھتے ہیں، جتنا بھی ہمارا کام ہے تو اسی وطن کی سرزمین پر ہو رہا ہے، اور اس کا آسمان ہمیں سایہ دیتا ہے، یعنی جو ہمارا ملک ہے تو اس کا آسمان ہی ہمیں سایہ دیا ہوا ہے، اور اس کا سورج ہمیں حرارت دیتا ہے، یعنی جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمیں سورج کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ سورج بھی ہمارے اوپر اپنی حرارت کو کہاں دیتا ہے، اسی وطن میں رہتے ہوئے۔
تو یہ ہمارے وطن کے احسانات ہم پر گنائے جا رہے ہیں کہ کس طرح ہمارے وطن کے بغیر ہمیں کچھ بھی یہ تمام نعمتیں نہیں حاصل ہو سکتی تھی. ان نعمتوں میں سے کچھ بھی ہمارے لیے حاصل کرنا ممکن نہیں تھا. تو مجھے امید ہے کہ اس سبق میں جتنے الفاظ آئے ہیں آپ لوگوں نے نوٹ کر لیے ہوں گے. گرامر کے جتنے قاعدے ہیں آپ لوگوں نے اس کو سمجھا ہوگا. اگر کوئی کوشچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں. ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم.